سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے جمعرات کو شائع ہونے والے ماہانہ دی اٹلانٹک کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے ان کے بارے میں غلط فہمی پیدا کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی مفادات پر بائیڈن کو توجہ دینی چاہیے۔ سعودی عرب دنیا کا سب سے بڑا تیل برآمد کرنے والا ملک ہے۔ واشنگٹن اور ریاض کے درمیان دیرینہ شراکت اور تعلقات ہیں اور انسانی حقوق کے ریکارڈز ہیں، جو کہ 2018 میں صحافی جمال خشوگی کے قتل اور یمن جنگ کے حوالے سے تناؤ کا شکار رہے۔ سعودی فرما روا نے خبر ایجنسی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب اپنی تجویز کردہ چیزوں پر عمل درآمد کرے گا اور ہو سکتا ہے کہ سعودی عرب آنے والے وقت میں امریکہ میں اپنی سرمایہ کاری ہے اس کو کم کر دیں۔ شہزادہ سلمان سے جب پوچھا گیا کہ جو بائیڈن کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ انہوں نے آپ کے بارے میں چیزوں کو غلط سمجھا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ جو بائیڈن میرے بارے میں کیا سمجھتے ہیں، وہ میرے بارے میں نہ سوچیں بلکہ وہ امریکی مفادات کے بارے میں سوچیں۔ ہمیں امریکہ میں آپ کو لیکچر دینے کا کوئی حق نہیں ہے اور نہ ہی ہم امریکی معاملات میں آپ کو کوئی دخل اندازی دیتے ہیں۔ سیدھی طرح کہنے کا مطلب یہ کہ پہلے انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم آپ کے ذاتی معاملات میں کوئی انٹرفیئر کریں۔ دوسری طرف کہا کہ یہی چیز دوسروں پر بھی لاگو ہوتی ہے، مطلب یہ کہ جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں آکھنا دین ہوتے سنوانا نون۔ انہوں نے کہا کہ بائیڈن انتظامیہ نے خشوگی کے قتل میں ملوث سعودی شہزادہ کو ملوث کرنے کے لیے امریکی انٹیلیجنس رپورٹ جاری کی، جس کی محمد بن سلمان نے تردید کی اور سیاسی قیدیوں کی رہائی کے لیے دباؤ ڈالا۔ ولی عہد نے انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ انہیں لگتا ہے خشوگی کے وحشیانہ قتل کے الزام میں ان کے اپنے حقوق کی خلاف ورزی ہوئی ہے، جسے مملکت کے استنبول میں قونصل خانے کے اندر قتل کیا گیا تھا۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ انسانی حقوق کا قانون مجھ پر لاگو نہیں کیا گیا۔ انسانی حقوق کے عالمی اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک آرٹیکل 11 کے تحت بے قصور ہے جب تک کہ اس کا جرم ثابت نہ ہو جائے۔ خشوگی کے قتل نے میری اصلاح پسند جو امیج ہے اس کو داغدار کیا اور اسے مغرب میں پڑھوان چڑھا رہا تھا، جس سماجی شخصیت کو میں نے مغرب میں امیج کیا اس کو یہ داغدار کرنے کی کوشش تھی۔ سعودی عرب ہمیشہ سے تیل پر منحصر معیشت کو متوازن بنانے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے۔ محمد بن سلمان نے یہ بھی بتایا کہ ریاض کا مقصد امریکہ کے ساتھ اپنے طویل تاریخی تعلقات کو برقرار رکھنا اور مضبوط کرنا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ میں سعودی سرمایہ کاری $800 بلین ہے، جبکہ آنے والے وقتوں میں ہو سکتا ہے کہ ہم سرمایہ کاری کو کم کر دیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ صرف اور صرف عرب اپنی جو جائیدادیں ہیں، جو اپنی جو سرمایہ کاری ہے وہ یورپ سے اٹھا لے، یورپ سے ختم کرتے تو یورپ ایسے منہ کے بل گرے گا کہ اس بات کا یقین کرنا مشکل ہو جائے گا جو ان کے حالات ہوں گے۔ جبکہ ولی عہد کے بائیڈن کے بیشتر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ قریبی تعلقات تھے۔ بائیڈن نے خلیجی عرب پاور ہاؤس کے ساتھ سخت موقف اختیار کی ہے اور اب تک صرف شاہ سلمان عبدالعزیز سے بات کرنے کا انتخاب کیا ہے اور محمد بن سلمان سے انہوں نے بات نہیں کی۔ بائیڈن انتظامیہ نے یمن جنگ کے خاتمے کو بھی ترجیح دی ہے، جہاں سعودی قیادت میں اتحاد 7 سال سے ایران سے منسلک حوثی تحریک سے لڑ رہا ہے۔ اس تنازع نے ہزاروں افراد کو ہلاک اور یمن کو قحط کے دہانے پر دھکیل دیا ہے۔ مزید محمد بن سلمان نے کہا کہ انہوں نے اگر مجھ سے بات نہیں کرنی تو نہ کری، ان کا اپنا معاملہ ہے، لیکن امریکہ کو اپنے مفادات کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ یعنی کہ یہ کہہ لیں کہ جو بائیڈن کا ایک ایٹیٹیوڈ ہے وہ اس کے گلے کی ہڈی بن رہا ہے۔